بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام شکیلہ ہے۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بارات آنے ہی والی تھی۔ میری چھوٹی بہن تبسم تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بعد اب تبسم کا نمبر تھا، اس لیے ہر کسی کی نظر اب تبسم پر تھی۔ میری شادی میری خالہ زاد سے ہو رہی تھی۔ بس اسی دن میری پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو پسند کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے تنویر کی شادی تبسم سے ہی طے کریں گی۔ شادی میں تبسم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد پھپھو نے اپنے بیٹے تنویر سے بات کی تو اس نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم چاروں بہنوں میں بلا شبہ اللہ نے تبسم کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھپھو نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے تبسم کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھی، لیکن ہم سے زیادہ خوشحال تھی، کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 برس سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور امانت داری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ ابو کے بعد ہم نے کھٹن وقت دیکھا، مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا۔ امی نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں جوان کیا۔ پھپھو نے جب تبسم کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئی۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ خیر سے تبسم کی منگنی پھپھو کے بیٹے تنویر سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آ گئی۔ اب امی مطمئن تھی، کیونکہ باقی 2 چھوٹی بیٹیاں ابھی چھوٹی تھی اور وہ دونوں پڑھ رہی تھی۔ ایک 6ٹھی اور دوسری 7ویں کلاس میں تھی۔ تنویر کا مستقبل روشن تھا۔ اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا کہ جو ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا، شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ تنویر بھائی کے فائنل پیپر ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ تبسم کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی۔ امی چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے لگی۔ انہی دنوں تنویر کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہ چاہتا تھا اور تبسم کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ تبسم نے بہت سی ایسی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا بیرون ملک چلا گیا تو وہاں کا ہو کر رہ جائے گا، وہاں کسی اور سے شادی کر لے گا، منگیتر یا منکوہا انتظار کی آگ میں جلتی رہے گی۔ والدہ نے پھپھو سے بات کی تو وہ بولی، دیکھیے میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، بس ایک دفعہ تنویر کو جانے دیں، ہمیں مزید 1 سال کا وقت دے دیں۔ 1 سال کے بعد آئے گا، تب تک ہم بھی شادی کی اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہ ہو۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک چھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ پھپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ تنویر بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ تنویر بھائی نے سعودی عرب جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی پھپھو ہمارے گھر آتی، اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ کبھی کہتی دلہن والوں کی طرف سے ساس اور نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران ہو گئی کہ انہوں نے ساس کو 10 تولے کڑے دیے اور ہر نند کو 2-2 تولے کے کڑے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا دولت آ جانے سے انسانوں کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں؟ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خاموش رہتی، کبھی پھپھو کو کوئی جواب نہ دیتی، بس کہتی کہ دیکھتی ہوں کہ آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ پھر ایک دن امی کو ان باتوں کا مقصد سمجھ آ گیا، کیونکہ خالہ نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی ہر بار کی طرح نئی نئی باتیں سنا جاتی تاکہ امی کا دل کسی طرح برا ہو جائے۔ جب پھپھو آتی تو میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ امی بیچاری ان کی خوب خاطر تواضع کرتی، بھاگ کر جاتی، کسی اچھے ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لے آتی اور ساتھ میں میٹھے میں آئس کریم لازمی لاتی، کیونکہ پھپھو کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت و تقریم میں بھی ہمارے گھر کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور 1 سال بعد تنویر گھر آ گیا۔ پھپھو نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں سنا دی اور کہا کہ جب سے تم باہر گئے ہو
وہ لوگ عجیب عجیب شرطیں کہہ رہے ہیں۔ لگتا ہے تبسم کا رشتہ ہم سے بھی زیادہ امیر خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لالچ میں آگے ہیں، یا شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب تنویر نے کہا کہ میں خود جا کر ممانی سے بات کرتا ہوں۔ تنویر کے تیور دیکھ کر پھپھو سہم گئی، کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیں گے، وہ خود ہی رائے راست پر آ جائیں گی۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں۔ اگر بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ تنویر کو یہ سن کر برا لگا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ تو آیا ہی اس واسطے تھا کہ اپنے وعدہ کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مالک مکان نے امی کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ امی جان نے وہ مکان خالی کیا اور دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھی، یہاں آ کر مالی حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ وہاں کسی سے واقفیت ہی نہ تھی۔ خالد صاحب نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ قسطوں پر خریدے تھے، جن کی قسطیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ میری امی کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ کو فروخت کرا لیں گی۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا۔ امی کو انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر اس رقم سے دوسرے پر گھر کی تعمیر کرا لیں گی۔ پھپھو نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کریں گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھپھو دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ جو بھی ہو میں یہ رشتہ توڑ کر ہی رہوں گی، دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ پھپھو نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ بیٹے کے کہنے پر پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ گئی، ساتھ میں یہ بھی سنا گئی کہ اب ہمارا سوسائٹی میں خاصا مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا، ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا۔ امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ امی نے ہم سے مشورہ کیا سوائے تبسم کے۔ بھائی نے کہا ماں آپ فکر نہ کریں، ایک پلاٹ بیچ دیں اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق تبسم کی شادی کریں، تاکہ ان کی جگ ہسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تو مکان کی تعمیر کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ اس وقت بیٹی کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ تنویر بہت اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ والدہ نے کچھ اور غور و خوض کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ تبسم کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ والدہ نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے کنگن بنوا لیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گی۔ کدھر کا بسمہ کی فضول خرچی پر سلگ رہی تھی، ادھر تنویر کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ تبسم مایوں کا بٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا جیسے اسے اس کی آواز میں توپوں کی گھن گرج سنائی دیتی ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ تنویر کو ساری حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایت دے کر بھیج رہا ہو۔ تبسم کو بھی اب رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا، ہم غریبوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ ادھر پھپھو اس شادی کو ناکام بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا چکی تھی جو انہوں نے شادی والے دن انجام دینا تھا۔ مہندی والے دن پھپھو بڑے دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔ مہندی کے رسم سے قبل ہی انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ دے کر بولی بھابھی پہلے اسے پڑھ لو، پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ یہ پڑھ کر امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی انہیں کہنے لگی میں اس وقت تمہارا یہ بھاری مطالبہ کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے ہی دن بتا دیا ہوتا، تمہیں ہماری حالت اچھی طرح سے واقف ہو۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں، آج مہندی کا دن ہے، اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو میں پورا نہ کر سکوں، کیونکہ اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوگی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، ہمیں معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ تم نے کس دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ۔ امی نے ان سے کہا ایک بیچ دیا ہے تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا بھی بیچ دو۔ دوسرا کیسے بیچ دوں؟ اتنا جلدی کیسے بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم قیمت لگوا لو، میں خرید لیتی ہوں، تمہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھائی جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کرے گی، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ امی سے زیادہ نہ سن سکیں
और पलंग पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी को रोता पाकर मैं इनके पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने फुप्पो से कहा कि आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठें, मैं थोड़ी देर में अपने शौहर से बात करती हूँ। तबस्सुम एक तरफ माइयों में बैठी थी, इसकी सहेलियां पास थी। मैंने इनको जरा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया कि जरूरी बात करनी है। तबस्सुम को बताया कि फुप्पो प्लाट हथियाना चाहती है। वो कहती हैं जहेज में कोई काम की चीज नहीं, बेटी को प्लाट दे दो। तुम क्या कहती हो? तबस्सुम का जर चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जाने इसके बदन में कहां से खून आ गया। आखिर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि तुमने प्लाट बेचा है तो बेटी को हर चीज देकर इज्जत से रुखसत कर दो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं। अजब बात है कि अपने मरहूम भाई की बेवा के साथ एक नंद ऐसा सलूक कर सकती है। ये सुनकर तबस्सुम ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूँ जाकर फुप्पो से बात। नीयत खराब थी तो इस मरहले तक क्यों पहुंचाया? अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती हैं। तबस्सुम के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा ना बनाओ, जरा सब्र से काम लो, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। आखिर मजबूर होकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर तनवीर को फोन किया। आप फहरिस्त का कागज लेकर मेरे पास आ जाएं, मुझे इस मामले में अम्मी ने बेखबर रखा है। मैंने अपने शौहर से कहा, 1 मिनट को दुल्हा के घर जाना है। गाड़ी गली में खड़ी थी। आधे घंटे में हम तनवीर के सामने बैठे थे। इसने कागज पर नजर डाली, फिर कलम और कागज निकाला और मेरे शौहर से कहा कि मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाएं। फुप्पो जान, आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, रेफ्रिजरेटर, हत्ता की कार तक जहेज में मिल जाएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको डिफेंस में मेरे लिए 2 कनाल की कोठी खरीदना होगी, जहां मैं अपने भारी जहेज को सजाऊंगी। इस घर में सिर्फ मैं और तनवीर रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर है तो ठीक, वरना हमें भी आपका मुतालबा मंजूर नहीं। फकत तबस्सुम। तनवीर ने कहा, ये खत आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। ये तहरीर तबस्सुम की तरफ से फुप्पो को पहुंची तो वो चकरा कर रह गई। दौड़ी हुई बेटे के पास गई कि देखो इन लोगों की शराफत, एक तो गुर्बत के बावजूद हम इनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से इनके ऐसे नखरे, इतनी बड़ी शर्त लगा दी। तनवीर ने आपे से बाहर होती मां को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक फहरिस्त मोमानी जान को दी है। तो उन्होंने इनकार नहीं किया। अभी बाजी के शौहर आए थे, वो कह गए हैं, बेटा जो फहरिस्त तुमने भिजवाई है हम सब इशिया दे रहे हैं, फिक्र मत करें। तो अम्मी जान जब गरीब होकर वो अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम साहिब हैसियत होते ही इनका एक मुतालबा क्यों नहीं माने? हम अपनी ये कोठी तबस्सुम के नाम कर देते हैं। हरगिज़ नहीं बेटा, क्या हमको दरबदर करने का इरादा है? ठीक है, तो ना फिर हम इनसे कुछ लेते हैं और ना ही इन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए, मुझे सिरे से ये रिश्ता मंजूर नहीं। अभी जाकर इसे ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ। जब दरवाजे से बारात लौट जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है तबस्सुम की शादी। हमारी क्या जग हसाई होगी जो इनकी होगी रुखसती में 2 दिन बाकी हैं। अम्मी जान, मैं हरगिज़ ऐसा ना होने दूंगा। तनवीर के वालिद ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप को सारी सहूलतात से आगाह कर दिया था। बेगम, ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम से कम अपने मरहूम भाई का ख्याल करो। बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने फुप्पो को हार मानना पड़ी। निकाह तमाम मर्दों के सामने हुआ। तनवीर ने निकाहनामे पर यह भी लिखवा दिया कि अगर खुदा न खास्ता लड़की को तलाक हो गई तो दूल्हा 50 तोला सोना और लड़की को कोठी देगा, और इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी गज पहुंचा तो दुल्हन के वर्षा कानूनी चाराजोई के मिजाज होंगे। इस शर्त का इल्म फुप्पो को बाद में हुआ तो वो खूब चिल्लाई। तो बेटे ने कहा कि अक्सर जहेज न लाने पर ससुराल में बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वाकयात सुनने को मिलते हैं, लिहाजा मैंने इस रुझान की हौसला शिकनी की खातिर ये लिखवा दिया है। ये फुप्पो के लिए सख्त तौहीन का बायस था, मगर अब सब्र का घूंट पीना ही था। तबस्सुम को भी हमने समझा दिया कि तनवीर बेकसूर है, इसकी नीयत में कोई खोट ना था। फुप्पो की सोच भी सही थी, लिहाजा अब तुमने ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत और इखलाक के साथ पेश आना है। फुप्पो कुछ कड़वी कसीली कहें तो दरगुजर करना। तनवीर ने भी इसे पहले दिन समझाया कि बड़ों की इज्जत करना लाजिम है। तुम्हारी फर्माबरदारी और तहम्मुल नेकी बनकर तुम्हारा नसीब संवारेगा। सच कहा था तनवीर ने। चंद दिन तक फुप्पो का मुंह फूला रहा, बाद में इन्हें एहसास हो गया कि वह वाकई गलती पर थी। तबस्सुम को सीने से लगा लिया, अब एक पल भी इसके बिना ना रह पाती। कहती थी कि कितनी नादान थी जो इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों में लालच की पट्टी बांध गई। फूफा ने भी तनवीर से कहा, शाबाश बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो इसलिए इंसानियत के पासदार हो। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फख्र है। ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की फरासत थी जिसने तबस्सुम जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की जिंदगी दुखों की बजाय खुशियां भर दी, वरना हमारी फूफी ने तो कोई कसर ना छोड़ी थी। बाद में फूफो ने अपने किए की अम्मी से भी मुआवजत कर ली और अम्मी ने इन्हें मुआफ कर दिया, और आज हम सब एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।